اس لیے مولا فرماتے اگر اپنی بیٹی کی شادی بھی کرواؤ تو اس کے محلے میں جاؤ، 4 دکانداروں سے پوچھو کہ فلاں جوان کا رہن سہن آپ کے ساتھ باتیں کیسی ہیں، اگر لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہے تو یہ اس قابل ہے کہ تم اسے اپنی بیٹی دو۔ لیکن اگر معاشرے میں بدنام ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں قبلہ یہ نشائی ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، یہ جگہ جگہ جھگڑے کرتا ہے، تو میرے امام کی روایت غالب رسول خدا کا فرمان ہے اگر کسی نے بے دین جوان کو اپنی بیٹی دی، اگر کسی نشئی شرابی کو اپنی بیٹی دی، یہ شادی تو کروائے گا لیکن نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے بیٹی کی شادی نہیں کروائی بلکہ اپنی بیٹی کا قتل کر دیا، یہ قاتل کہلائے گا۔ کیونکہ شادی صرف جسموں کا ملنا نہیں ہے، شادی تم اس لیے کرواتے ہو کہ ایسے جوان کا انتخاب کرو کہ جب نسل پیدا ہو تو نسل علی کے قدموں پہ چلنے والی نسل ہو۔ اس لیے میں جوانوں کو کہتا ہوں جب اپنے لیے کسی کو زوجیت کے لیے اختیار کرو، کسی خاتون کو اپنی، تو علماء فرماتے ہیں یہ مت سوچ کے جاؤ کہ میں بیوی لینے جا رہا ہوں، یہ تصور کر کے جاؤ کہ میں اپنے بچوں کی ماں کا انتخاب کرنے جا رہا ہوں۔ ایک اسٹیپ آگے بڑھو، کیا اس میں صلاحیت ہے یہ میرے بچوں کی تربیت کر سکے؟ اور کہا کہ مولانا مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ خاتون صلاحیت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ سمپل سا فارمولا آپ کو دے دوں، فرماتے ہیں دیکھا کرو اس بچی کی تربیت کس نے کی ہے، وہ کس گود میں پلی ہے، اس کا مربی کون ہے، اس کو پالنے والی کون ہے۔ کئی اوقات ایسے کیسز آتے کہتے مولانا ماں بڑی نیک تھی لیکن جب ریسرچ کی تو اس کو خالہ نے بڑا کیا ہے، پپھوں نے بڑا کیا ہے۔ وہ پھر جب خالہ کے کرتوتوں کا پتہ چلا تو پتہ چلا جس نے تربیت کی ہے یہ بچی اسی پہ گئی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جب انسان رشتہ لینے جاتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے یہ کس گود میں پلی ہے۔ جب گودیں پاک ہوں تو اصغر جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، جب گودیں پاک ہوں تو عباس جیسے رشید بیٹے بڑے ہوتے ہیں۔ تربیت کرو گے تو بچہ ویسا بنے گا۔